الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज हम ऑनलाइन जलसे तक़सीम इनामात का इनेक़ाद कर रहे हैं। ये तक़सीम इनामात उस कुरान कोइस के सिलसिले में है जिसमें तक़रीबन 1984 लोगों ने हिस्सा लिया और उनमें से 1/3 601 लोगों ने सही जवाबात और दुरुस्त जवाबात दिए, जिनके दरमियान आज कुरानंदाज़ी के ज़रिए इनामात की तक़सीम अमल में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये ऑनलाइन जलसे तक़सीम इनामात नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब हलीमी नदवी की ज़ेर सदारत मुनाक़िद कर रहे हैं। हम इस जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए शोबे असरी के तालिब इल्म अब्दुल रशीद इब्ने अब्दुल हमीद को आवाज़ देते हैं कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करे। अब्दुल रशीद, शोबे हिफ्ज़ बा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ تھے طالب علم عبدالرشید جو تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کر رہے تھے. اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کی پنکھڑیاں نچھاور کرنے کے لیے شعبہ حفظ عصری با کے طالب علم طلحہ انصاری کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور نعت نبوی پیش کرے. محمد طلحہ انصاری. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. وہ رسالت مآب و شاہد و جہاں، پاک نام آپ کا لے یہ گندی زباں. وہ رسالت مآب و شاہد و جہاں، پاک نام آپ کا لے یہ گندی زباں. ہے مجالس کی کیا اور جرأت کہاں، یہ خیال آ گیا اور آنسو رواں. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. کیسا وہ جو ہر فرد پیدا ہوا، کیسا وہ جو ہر فرد پیدا ہوا، سارے عالم میں پھیلی ہے اس کی ضیا. گنگنانے لگے ہیں یہ ارض و سما، آ گیا جانے کون و مکاں آ گیا. کہہ اٹھے یک زباں رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. آمینہ کا دلارا وہ در یتیم، آمینہ کا دلارا وہ در یتیم. بے کسوں کا سہارا وہ لطف عمیم. سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم. جان و دل ماہ پارا وہ خلق عظیم. جن کی ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام.
جن کی آمد سے پہلے تھے گھر گھر صنم، جن کی آمد سے پہلے تھے گھر گھر صنم، مرکز شرک سارا بنا تھا حرم، رکھ دیے شرک پر اپنے دونوں قدم، جن کی عظمت کے شاہد ہے لوح و قلم، جن کا دونوں جہاں میں ہے اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایک معجزاتی کلام ہے، اور یہ گائیڈ بک اور ہدایت دکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید سب سے سیدھا، سب سے سٹیک اور سب سے درست راستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے اپنی زندگیوں کو درست کیا جائے، اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کو جنات نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ حضرت اسید بن حضیر جب رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، اس موقع پر ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اتری، اور اس جماعت کو دیکھ کر ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب گھوڑا بدکا تو ان کا چھوٹا معصوم بچہ اس کے بغل میں سو رہا تھا۔ انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو چیند نہ دے، روند نہ دے، اس لیے انہوں نے جلد اپنی نماز کو مکمل کیا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز مکمل کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صبح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آئے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو اسی طرح جاری رکھتے تو مدینے کے لوگ صبح ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی بڑے مشہور شاعر تھے۔ مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ تم مکہ میں آئے ہو تو یہاں پر محمد سے نہ ملنا اور ان کا کلام نہ سننا، یہ ایک جادو کرنے والا کلام ہے جو باپ کو اپنے بیٹے سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے الگ کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو ایک بہت بڑا شاعر ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ کلام کیسا ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور قرآن مجید کو سننا شروع کیا۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو اس کی تاثیر اس طرح انہوں نے قبول کی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اسلام لائے بغیر ان کو چین نہیں آیا۔ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ اسی غرض و غایت کے تحت یہ مسابقہ اور یہ قرآن کوئز منعقد کیا گیا تھا، جس میں الحمدللہ 1984 لوگوں نے حصہ لیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جہاں تجویز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن مجید کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کو اپنی زندگی کی شاہراہ میں رہنما بنائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے رہے۔ قابل مبارکباد ہے
شعبہ عصری کے صدر حافظ فضل رحیم صاحب، اسی طرح حافظ ساجد صاحب اور ان کے رفقا، جنہوں نے بڑی لگن اور جد و جہد کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور آج ہم اس کا قرآن اندازی کا یہ مقابلہ، قرآن اندازی کا یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں، جس میں ان خوش نصیب لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا جنہوں نے صحیح جوابات دیے تھے۔ الحمدللہ اب تک آن لائن 450 لوگ اس سے جڑ چکے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے، بہت جلد آپ کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ خوش نصیب لوگ آج مسرور اور خوش ہوں گے جو یہاں پر انعام حاصل کریں گے۔ اب میں معتمد تعلیمات جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم استاذ محترم مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی سے التماس کرتا ہوں کہ مولانا محترم اس موقع پر تشریف لائے اور تعارفی کلمات پیش فرمائیں۔ سامعین اعظام، آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے شعبہ حفظ و دینیات برائے مدارس عصریہ آن لائن قرآن کوئز کے مسابقہ انعامات کے تقسیم کی یہ تقریب اور یہ جلسہ منعقد کرنے جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اولاد ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولادوں سے ٹھنڈک اور سکون عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ بہت سے انبیاء کرام کی تاریخ اور سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے اولاد پانے کے لیے دعائیں کی ہے۔ اب یہ اولاد ہمارے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد ہمارے لیے اللہ کی نعمت ثابت ہو، ہمیں بہت کوشش اور بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اولاد کی تربیت کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا، قرآنی آیات سے فائدہ اٹھانا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ ہم سورہ لقمان کا مطالعہ کریں تو اس سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنی نصیحت اپنے فرزندوں سے اور اپنی اولادوں سے بہت اچھے انداز میں فرما رہے ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں، جسے قرآن کریم نقل کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مزید حضرت لقمان کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کر، ونہ عن المنکر، اور برائیوں سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے تکلیف لائق ہو اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کام ہے، یہ ہمت کے امور ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر چلنے سے اے بیٹے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ محترم سامعین، اس اولاد کی تربیت ہمیں بہت اچھے انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول، کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا وہ دور مشرکانہ تھا، وہاں بہت سی خرابیاں تھی، بہت سے گناہ تھے، وہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں شراب تھی، جوا عام تھا،
لڑکیوں کے میراث سے محروم کیا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا رہا، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ اور یہ دوسری قومیں جو قرآن کو سنتی گئی، ان کے وہ ایمان میں داخل ہوتے گئے اور ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی گئی۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، اور یہ قرآن کریم مکے اور مدینے سے نکل کر دیگر قوموں میں، دیگر ملکوں اور گوشوں میں پھیلا، اور ایک اچھی ریاست اور ایک اچھا خاندان اور ایک صالح سوسائٹی وجود میں آئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نونہال، ہماری امت کی بیٹیاں چاہے کسی میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہی ہو، لیکن ہمیں سب سے پہلے انہیں قرآن سے واقف کرانا اور قرآن کی تعلیمات ان کے اندر عام کرنا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ یہ کاشف العلوم کا امتیاز ہے کہ اس کی بنیاد الحاج مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نصاب انہوں نے متعین کیا۔ اس دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں قرآن کریم کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، ترتیلاً تجویداً اس کی تعلیم کا نظم ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی قرأت کے ساتھ ساتھ طلباء کے اندر تفسیر کا ذوق شوق پیدا ہو، اس کے لیے تفسیری مضامین رکھے جاتے ہیں، اور طلباء کے درمیان تفسیر کے مسابقات بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس جامعہ کی بنیاد رکھنے کے بعد الحمدللہ صرف جامعہ میں مقیم طلباء ہی قرآن کریم سے فیض نہ پائے، اس کے لیے اس جامعہ کے ناظم اول مولانا محمد ریاض الدین فاروقی ندوی رحمہ اللہ نے اس شعبے حفظ عصری کی بنیاد رکھی، اور ایک نظام اور ایک نصاب مرتب کیا گیا۔ الحمدللہ آج اس شعبے سے کئی طلباء اور طالبات مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کا مزید فضل و کرم اور انعام ہوا کہ نئے طرز پر آن لائن قرآن کا مسابقہ منعقد کیا گیا، اور آج آن لائن یہ تقسیم انعامات کا جلسہ بھی منعقد ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جامعہ نے جہاں زمانہ قدیم میں اپنی سہولتوں کو استعمال کیا، آج الحمدللہ آج جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اس جلسے کے ذریعے اور قرآن کے مسابقے کے ذریعے ایک نئی سمت اور نئی راہ میں قدم رکھ رہا ہے۔ میں اس جامعہ کی کوشش پر اور اس توجہ پر ناظم جامعہ مولانا عبدالوحید صاحب حلیمی ندوی، سیکریٹری جامعہ مولانا محمد رضوان فاروقی ندوی، صدر جامعہ الحاج عبدالجبار صاحب اور ہمارے معزز اراکین جن کا نام لینے میں یہاں کافی وقت درکار ہوگا، میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جامعہ الحمدللہ نئے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اس قرآن کریم کو عام کرنے کے لیے آج آن لائن ایک مسابقے کی نشست کا انعامات کی تقسیم کی نشست یہاں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس شعبے سے حافظ ریان نامی طالب علم نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کالج اورنگ آباد کے طالب علم ہیں، آج انہیں بھی سند سے نوازا جا رہا ہے۔ ایسی گرمائی تعطیلات میں 28 طلباء نے شعبے دینیات سے تجوید و قرأت اور نماز کی عملی مشق مکمل کی ہے۔ آج ان 28 طلباء کو بھی اسناد سے نوازا جا رہا ہے۔ نیز تمام امتحانات میں جو اول دوم سوم طلباء قرار پائے، آج انہیں بھی انعامات سے صدر جلسہ کے ہاتھوں انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ اس موقع سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آج آن لائن آپ ہم سے جڑے ہیں،
آج آن لائن ربط آپ سے ہوا ہے، انشاءاللہ یہ آن لائن ربط تبدیل ہو جائے گا اور شعبہ عصری کے داخلوں کا سلسلہ مزید جاری ہو جائے گا۔ 2 وقت اس شعبہ عصری کی جماعتیں منعقد ہوتی ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ آپ تشریف لائیں، حافظ فضل رحیم صاحب سے ملاقات کریں اور بالمشافہ ان جماعتوں سے اور ان کوششوں سے مستفید ہو اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ جامع مسجد قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام ناظرین کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی خدمت کے لیے، اس جامعہ اسلامیہ کاشلوم کی خدمت کے لیے ایک نیا جلا اور ایک نیا حوصلہ بخشے۔ آپ ہی کی دعائیں اور آپ ہی کی نوازشات اور آپ ہی کا تعاون ہمیں ایک ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ آئیے ہم سب جامعہ اسلامیہ کاشلوم کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور اپنے ان نونہالوں کی تربیت قرآن کریم کے ذریعے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور دینیات اور اسلامی معلومات کے ذریعے ان نونہالوں کی تربیت کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ معتمد تعلیمات جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم مولانا شیخ علیم الدین صاحب سے اس شعبے کے تعارف کے سلسلے میں کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ سن 2000 میں شعبہ عصریہ کا یہ شعبہ جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہماری امت کے نونہالان ایک طرف ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بنے، ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف وہ سچے اور پکے مسلمان بھی بنے۔ اسی مقصد کے تحت اس شعبے کا قیام عمل میں آیا تھا اور الحمدللہ اب تک 48 طلبہ اس شعبے سے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے حفاظ ہیں جو اپنی فیلڈ میں جہاں ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر مصروفیات کو انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ رمضان المبارک میں تراویح بھی سناتے ہیں اور قرآن مجید سے ان کا رشتہ اب بھی قائم ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایک طالب علم نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، جس کی دستار بندی آج کی اس محفل میں کی جانی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کے نتائج کا اعلان کیا جائے، ابھی الحمدللہ 500 سے زائد ہمارے ناظرین آن لائن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ابھی بہت سی تعداد کا جڑنا باقی ہے۔ ابھی آپ انتظار کریں، جیسے ہی ہمارے ناظرین اور پارٹیسپیٹ کرنے والے حضرات ہم سے جڑ جائیں گے، یہ پوٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کی قسمت کا ستارہ ہے اور آپ کی قسمت اس میں مقید ہے۔ جس کے نام قرآن اندازی کا فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ میں انگریزی زبان میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے شعبہ عصری کے طالب علم سید محمد علی محمد غزالی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور انگریزی زبان میں اپنی تقریر پیش کرے۔ سید محمد علی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Respected President of today's function, Honorable Chief Guest, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today, I would like to talk on the topic of Salah, the programming towards righteousness. As we all know, there are 5 pillars of Islam, and Salah is the second pillar of Islam. When somebody prays, he or she is recognized as a Muslim. A true Muslim worships none but Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all. Salah has many benefits, and one of them is that it is the way of communication with Allah subhanahu wa ta'ala, and every Muslim should strictly follow this. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Guard strictly the prayers and the middle prayer, and stand up for Allah devotedly obedient. My friends, Salah is obligatory on every Muslim to pray 5 times a day on time.
Importance of praying salah on time can be understood by these hadiths. Hazrat Abdullah asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which deed is it dearest to Allah? He replied, to offer the prayers at their early stated fixed times. As narrated by Ibn Umar, Allah's Messenger said, the beginning of the time for salah is pleasing to Allah, and the end of its time is pardoned by Allah. So don't you want to begin the prayers on time and at earliest to please your Almighty, without which you cannot attain the place in Jannah. It can also be understood by these Quranic verses. Surely the salah at the fixed hours of the day and night has been enjoined upon the believers. Verily, salah restrains oneself from shameful and unjust deeds. Always remember, a human being is neglectful in their busy lifestyle and leave the salah or do it late. But we must be aware that salah is obligatory on us. We should do on its due time. But if we don't offer salah on time, then we don't only indulge in the sin, but we fall at the lowest depths of moral depravity. Allah takes strict action against those who don't offer prayers. That can be understood by this verse of the Quran. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَذَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. They were succeeded by a people who neglected the prayers and pursued their lusts. They shall presently meet with their doom. My dear friends, salah being the second pillar of Islam has a great importance in the lives of Muslims all over the world. A great deal of emphasis is placed on salah so that it can be observed dutifully. In salah, we are getting an opportunity to speak to Allah subhanahu wa ta'ala, who created everything in this universe. Since whatever good deeds done by one who neglects the salah are always useless. So remember, as Muslims, we should realize that above all, salah is an obligation, and it is upon us to fulfill this obligation no matter what. Inshallah, we will follow the right way, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins and give us the hidayah to attend our prayers on time. Jazakallah for giving your precious time to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अब मैं शोबे असरी के उस्ताद हाफिज़ साजिद ख़ान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि हाफिज़ साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाए और शोबे असरी का तारुफ पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. ذی وقار صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کی طرف ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو نور ہدایت اور شفاء لما فی الصدور ہے۔ جن طاغوتی طاقتوں نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی، اور جن لوگوں نے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارا وہ عزت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کے باعث کچھ قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ محترم حضرات، قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی ہے، مگر عالم اسباب میں اس کی حفاظت کا من جملہ دوسرے طریقوں کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر دیا، ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔
فی الواقع یہ بہت بڑا لقب ہے، کیونکہ در حقیقت حافظ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہے، مگر عالم ظاہر میں چونکہ یہ لوگ حفاظت قرآن میں اللہ کے نائب ہے، اس لیے یہ لفظ ان پر بھی مستعمل ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی۔ بس تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود اس پر عمل کیا؟ محترم حضرات، زمانے حال میں اس کا عام مشاہدہ ہے کہ دیگر علوم عصریہ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن اس کتاب مبارک سے لاپرواہی عام ہوتی جا رہی ہے، جو خود حق سبحانہ و تقدس کی ذات سے نکلی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اولیاء اللہ کی آنکھوں کا تارا تھی، جن کی مبارک زندگیاں اس کتاب عزیز کی خدمت و اشاعت میں صرف ہو گئی۔ ہم کسی درجے میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن کما حقہ نہیں کرتے، اس کے معانی و مطالب میں تدبر نہیں کرتے، اس کتاب ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگیاں نہیں گزارتے۔ حضرات، سرزمین دکن جس کی گود میں اورنگ آباد جیسا تاریخی شہر آباد ہے، جس کے نشیب و فراز کے زرین نقوش آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، ملوک ہو یا امراء، علماء ہو یا صلحاء، ادباء ہو یا شعراء، یہ روایت شکن زمین سبوں کے لیے سکون قلب و نظر کا سامان بنی۔ یہ فخر روزگار تاریخی مقام جس کے بعض آثار تاریخ قبل مسیح تک پہنچتی ہے، اس کی گود ہر قسم کے لال و گوہر سے مالا مال تھی، لیکن ایک در نایاب اور گوہر کمیاب کے لیے شکو کنا تھی۔ اس کی یہ دیرینہ آرزو اور قلبی تمنا اس طرح شرمندہ تعبیر ہوئی کہ 10 شوال المکرم 1378 ہجری مطابق 19 اپریل 1959 عیسوی کو شہر اورنگ آباد کی تاریخی اور عظیم جامع مسجد میں مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاسیس عمل میں آئی۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ الحاق ہے، اور اسی کے نصاب کے مطابق ابتدا سے اعلیٰ درجات تک تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرات، جامعہ کے موقر شعبے جات ہے جن میں شعبہ عالمیت، شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ حفظ برائے مدارس عصریہ، اور جامعہ کے شاخوں میں ہزاروں طلباء و طالبات زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ حضرات، سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تڑپ و کڑن بلکہ سوز دنو تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور سند عالمیت حاصل کرنے والے دیہاتوں کے طلباء ہے، اور اہل شہر کے طلباء اس نعمت عظمیٰ سے تہی دامن ہے۔ اس بے چینی نے حضرت کو مجبور کیا تھا کہ جامعہ کے شعبے جات میں ایک ایسے شعبے کا اضافہ کیا جائے جس کے ذریعے شہر کے طلباء اپنی بے پناہ عصری علوم کی مصروفیتوں کے باوجود نہایت سہولت سے مکمل حفظ قرآن مجید اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کی تعلیم حاصل کرے، جو ہر مسلمان کے لیے یقیناً سعادت عظمیٰ ہے۔ چنانچہ مفتی محمد عیسیٰ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں شعبہ حفظ و دینیات برائے مدارس عصریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے میں تقریباً 552 طلباء صبح و شام ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں دین کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس شعبے سے اب تک 48 طلباء مکمل حفظ قرآن مجید کی سند حاصل کر چکے ہیں، اور آج کی اس مبارک نشست میں مزید ایک طالب علم سند حفظ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ 20 سالوں میں سینکڑوں طلباء ناظرہ قرآن مجید مع تجوید و دینیات مکمل کر چکے ہیں۔ حضرات،
اہلیان شہر کا اصرار تھا کہ محلہ محلہ اس شعبے کی بنیاد ڈالی جائے، لہٰذا جامعہ نے شہر و بیرون شہر اپنے تمام مکاتب کو شعبہ حاضہ سے مربوط کیا اور اس کی دینیات کا انتخاب کیا جو ضروریات دین پر مشتمل ہے۔ ان مکاتب میں جملہ 3003 طلبہ زیر تعلیم ہے اور 88 اساتذہ صبح و شام ان طلبہ و طالبات کو علم دین سے روشناس کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ان مکاتب کے علاوہ اس شعبے کے مزید 4 شاخیں ہیں: مسجد ابوبکر رشید پورہ، مسجد سفینہ اونٹ محلہ، مسجد غلام محمد عنبر ہل، مسجد الیاس آزاد چوک۔ حضرات، شہر کے وہ طلبہ جو اپنی بے پناہ عصری علوم کی مصروفیتوں کی وجہ سے کسی صورت جامعہ سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے سینوں میں جامعہ سے مستفید ہونے کی دیرینہ آرزوئیں تھیں، ان کے لیے جامعہ نے موسم گرما کی تعطیلات میں یک ماہی نصاب مرتب کیا جس میں باشعور طلبہ جامعہ کے وقی نصاب سے مستفید ہوتے ہیں۔ اخیر میں امتحان میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو رزلٹ اور اسناد سے نوازا جاتا ہے۔ آج اس مبارک نشست میں 28 طلبہ کو اسناد سے نوازا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس شعبہ کے تحت مختلف اصلاحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی قرآن کوئز ہے جس کے تقسیم اسناد و انعامات کے پروگرام میں ہم لوگ شریک ہیں۔ یہ کوئز 19 مارچ تا 20 مئی منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں جملہ 1984 لوگوں نے شرکت کی، جن میں 601 نے صحیح جوابات دے کر 100% نمرات حاصل کیے۔ ان تمام افراد کو ای سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ آج کی اس نشست میں 100% نمرات حاصل کرنے والوں کے درمیان قرعہ اندازی کے ذریعے 22 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا۔ ان 22 لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ انعامات تو بطور ترغیب ہے تمام ہی شرکاء کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو انعام و اکرام فرمائے گا اس کا اندازہ اس دار فانی میں ممکن نہیں ہے۔ اس شعبے کی جانب سے مستقبل میں بھی مختلف عنوانات پر کوئز منعقد کیے جائیں گے۔ تمام ناظرین سے ہماری درخواست ہے کہ واٹس ایپ کمیونٹی سے جڑے رہے۔ محترم حضرات، اس شعبے کی ترقی و ترویج میں ناظم جامعہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب حلیمی ندوی دامت برکاتہم، جامعہ کے سیکرٹری مولانا رضوان خان صاحب ندوی، صدر مدرس جامعہ مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، نائب صدر مدرس مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی، استاذ تفسیر و ادب مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی اور معتمد تعلیم مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی کی معاونت اور رہنمائی اور شعبہ عصریہ کے تمام اساتذہ کی بے پناہ قربانیاں بنہا ہے۔ بڑی ناانصافی ہوگی اگر اس موقع پر اس شعبے کے صدر حافظ فضل رحیم صاحب کا تذکرہ نہ کروں، جن کی جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جامعہ کے تمام شعبے جات کو لوگوں کے لیے مزید نافع بنائے اور اہلیان شہر کو جامعہ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ کے تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ابھی آپ جامعہ حاضہ اور شعبہ عصری کا تعارف سماعت فرما رہے تھے۔ ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں ہمارے تمام ہی ناظرین کے جو آن لائن ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے، بہت جلد قرآن اندازی کا عمل یہاں پر ہوگا اور اس کے بعد انعامات کا اعلان کیا جائے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، شعبہ عصری کا قیام سن 2000 میں عمل میں آیا اور اب تک الحمدللہ 48 طلبہ حفظ قرآن مجید کی سعادت اس شعبے سے حاصل کر چکے ہیں۔
اور آج ایک اور طالب علم شعبہ حفاظ میں شامل ہونے جا رہے ہیں جن کا نام حافظ محمد ریان ابن محمد اعجاز صاحب ہے۔ میں حافظ محمد ریان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور قرآن مجید کی آخری صورتوں کی تلاوت کریں۔ حافظ محمد ریان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ محترم ناظرین، ابھی آپ حافظ محمد ریان ابن محمد اعجاز خان صاحب سے قرآن مجید کی آخری صورتوں کی تلاوت سن رہے تھے۔ الحمدللہ اس طالب علم نے ابتدا سے نورانی قاعدے سے لے کر حفظ قرآن مجید تک کی مکمل تعلیم شعبہ عصری سے حاصل کی ہے، اور 5 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ طالب علم ابھی گورنمنٹ کالج آف فارمیسی میں ڈاکٹر آف فارمیسی کر رہے ہیں۔ جامعہ اور ذمہ داران جامعہ کا یہی مقصد تھا کہ جہاں ایک طرف ہمارے طلباء کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو، وہیں دوسری طرف ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہو۔ الحمدللہ حافظ محمد ریان نے آج قرآن مجید کی آخری صورتوں کی تلاوت کے ساتھ زمرہ حفاظ میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے پرنسپل حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی اور مجلس عاملہ کے جنرل سیکریٹری
مولانا محمد رضوان خان صاحب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ محمد ریان کے انعامات ان کے سپرد کرے اور انہیں انعامات سے نوازے۔ اس طالب علم کو جامعہ کی طرف سے کلام پاک، اسی طرح ایک بیگ، بلینکٹ، دستی گھڑی اور کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شعبہ عصریہ کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے اسکول کے طلباء کو چھٹیاں لگ جاتی ہیں تو اس موقع پر یہ نظم کیا جاتا ہے کہ ہمارے طلباء جامعہ حاضر ہو کر قرآن مجید کی معلومات حاصل کرے، تجوید کے کورس کرے اور نماز کی عملی مشق اور دینیات سے وہ واقف ہو۔ اس کے لیے 1 مہینے کا سمر کیمپ لگایا جاتا ہے اور 1 مہینے کا ووکیشن کورس یہاں پر کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سال 30 سے زائد طلباء نے اس میں شرکت کی اور اچھے نمرات سے وہ کامیاب ہوئے۔ آج ان طلباء کے درمیان بھی انعامات تقسیم کیے جانے ہیں۔ میں طلباء کے نام پکار رہا ہوں، وہ آ کر ہمارے معزز مہمانان کے ہاتھوں سے اپنے انعامات حاصل کریں گے۔ محمد شکیب، محمد اشرف، میں مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آنے والے طلباء کو انعامات سے نوازے۔ محمد محب الدین، سید واصف، طلباء انعام لینے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ خان عبداللہ، خان طلحہ، قاضی نبیل، قاضی شارق، شہنشاہ نواز، قاضی محمد عبدالعظیم، عمر فاروق، سید نور الاحتشام، سید نور الاحد، محمد ضیاء الرحمن، سید عبد الرحمن، سعد احمد، اختر رضا، محمد سعد، قاضی ابراہیم، شیخ نافع، ابراہیم، عفان خان، احد علی، محمد علی، سید محمد زید، محمد عبید مفتی محمد جنید، راحت اللہ خان، محمد ابراہیم، سید حاذق، سید عبد الباری، پٹھان کیف، سید حسان الدین۔ الحمدللہ ان تمام طلباء نے 1 مہینے کا ووکیشن کورس کیا اور اس میں امتیازی نمرات سے کامیاب ہوئے، لہٰذا انہیں سند اور مومنٹو سے نوازا جا رہا ہے۔ جن طلباء نے اپنی اپنی جماعتوں میں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن حاصل کی ہے انہیں بھی مومنٹو اور سند سے نوازا جا رہا ہے۔ اپنی اپنی جماعتوں میں درجے اول سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء شیخ نعمان، شیخ نعیم، حفظ الف، عبد الرشید، عبد الحمید، میں مولانا شیخ علیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء کو ٹرافی سے نوازے۔ شیخ ابو طلحہ، حمزہ خان، محمد امان، شیخ اعجاز، شیخ معاذ، عدنان عبد الرب، ایزان خان، سید مصطفیٰ، سید راحل، محمد امتیاز، محمد عزیر، سعود عبد الرحیم، سید نور الدین، عبد الاحد، رضوان، نازش عبد المتین، شیخ ایان، فرحان بیگ، شیخ ارحان، فرزان خان، شیخ اسود، عبد القدوس۔ ان تمام طلباء نے اپنی اپنی جماعتوں میں 1st پوزیشن حاصل کی ہے، انہیں ٹرافی سے نوازا جا رہا ہے۔
جن طلبہ نے اپنی اپنی جماعتوں میں دوم درجے سے کامیابی حاصل کی ہے میں ان کے نام پکار رہا ہوں، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کرے۔ میں مفتی انیس الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان طلبہ کو انعامات سے نوازے۔ محمد حمدان، محمد طلحہ، شیخ عبد الرحمن، محمد عثمان، مصدق، زیان ملک، ابو ذر خان، ذیشان، محمد مدثر، سید علی، محمد عدنان، محمد اشمیر، شیخ الہان، محمد فیضان، شیخ بشیر، امین عرفان پٹھان، شیخ سعید، شیخ ریحان، امان شاہ نور انصاری، شیخ عمر، محمد رافع، ذیشان عبد الصمد، امان خان، فیض اشفاق باغبان۔ اب جن طلبہ نے اپنے درجوں میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے ان کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میں مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، صدر مدرس جامعہ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان طلبہ کو انعامات سے نوازے۔ رافع الرحمن، ایان محمد حارث، محمد ارسلان، نعمان مصدق، مرزا رافع علی، محمد یوسف خان، شیخ اکاشا، مشرف علی خان، عرفان انصاری، عبد الملک، قاضی انس، فرحان خان، شیخ زیان، محمد اویس، محمد زید، شیخ علیان، محمد عمار، ارسلان، شیخ اقبال، ریحان شیخ، محمد ریان، عبد الہادی، شیخ ابو بکر۔ میں مولانا محمد رضوان خان صاحب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان طلبہ کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازے۔ شیخ ابو بکر، عبد الرحیم، سید ذیشان۔ میں مولانا رضوان خان صاحب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان طلبہ کو انعامات سے نوازے۔ الحمدللہ یہ وہ تمام طلبہ تھے جنہوں نے سالانہ امتحان میں اپنے اپنے درجوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ انہیں ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ لکی ڈرا ہو اور قرعہ اندازی ہو، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ عربک، صدر شعبہ ادب عربی، استاذ جامعہ مولانا عبد القدیر صاحب قاسمی مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا محترم اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر علی قدر صدر مدرس جامع حاضہ، سیکرٹری مجلس عاملہ جامع حاضہ، معتمد تعلیمات، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور آن لائن ہم سے جڑے ناظرین حضرات، تمام پیارے بچوں اور ان کے سرپرست حضرات، آج بڑی خوشی مسرت ہو رہی ہے کہ ان ننھے طلباء نے اول، دوم، سوم درجے کے نمرات حاصل کر کے انعامات بھی لیے، مومنٹو بھی لیے. یہ تو پیارے بچوں تمہارے لیے ٹوکن ہے اور اسے کیش رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن کرانا ہے. آج تم کو مومنٹو دیا جا رہا ہے تاکہ کل اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ تمہیں خود مومنٹو دے دے اور تم کامیاب ترین اس وقت افراد میں شمار کیے جاؤ. یقیناً یہ موقع اس لیے بھی خوشی مسرت وہاں پہنچاتا ہے کہ ہمارے ان پیارے بچوں کو جو شعبہ اصل دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن کی وہ آیت ہم نے پڑھی، اس میں یہی کہا گیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اسی کی طرف اشارہ حدیث میں کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک نگہبان ذمہ دار ہے اور اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن باس پرس ہوگی. اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، ایک گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں باس پرس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو طلبہ ہیں ان کے والدین اپنے بچوں کو سب سے بہترین جو تحفہ دے سکتے ہیں. حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ اس کی بہترین تعلیم اور تربیت کر دے. تعلیم سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلی وہی آئی تھی وہ ہے اقرا، پڑھ، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. اسی لیے جو باپ یہ سوچے کہ ہم اپنی بچوں کو دولت دے دیں، مال سے مالا مال کر دیں، بہت ساری شاپنگ کمپلیکس دے دیں، کہا کہ یہ بچوں کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت امام غزالی نے جو احیاء علوم الدین کتاب لکھی، معرکۃ العرا کتاب، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے دولت زیادہ بہتر ہے یا علم؟ کیا پوچھا دولت زیادہ بہتر ہے یا علم؟ کہا حضرت علی نے کہ دیکھو دولت یہ تو قارون فرعون کو دی جاتی ہے اور علم پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. دولت کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اور دولت کی چوری ممکن ہے اور علم کی چوری ممکن نہیں ہے. اور دولت انسان کو تکبر، گھمنڈ سکھاتی ہے اور علم انسان کو تحمل اور بردباری سکھاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ استاد کا درجہ ایک گنا ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے. ماں باپ آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں
تو ایک معلم اور استاد اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. ماں باپ اس کو اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو استاد اس کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, سائنسداں بنائیے, لیکن اس کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنائیے. دیکھیے عصری علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے, لیکن دین کی بنیادی تعلیم یہ فرض عین ہے. ایک عالم بنانا وہ بھی فرض کفایہ ہے, عالم بنانا فرض عین نہیں ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقہ فی الدین میں کہا کہ چند لوگ تفقہ فی الدین حاصل کر لے. یہ آیت بتاتی ہے کہ عالم دین اور فرض کفایہ ہے, اور دوسرے علوم بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی حضرت علی کا ایک قول لکھا اسی احیاء علوم الدین میں, لکھا کہ العلوم خمسہ, العلوم خمسۃ, الفقہ للادیان, والطب للابدان, والہندسۃ للبنیان, والنحو للسان, والنجوم للزمان. کا علم 5 ہے, ایک نہیں 5. ایک تو فقہ ہے جو دین کے لیے, لیکن دوسرے کا طب ہے جو بدن کے لیے یعنی میڈیکل ہے, اور تیسرے کہا کہ انجینئرنگ ہے جو تعمیر کے لیے, اور چوتھے کہا کہ گرامر ہے جو زبان کے لیے, اور 5ویں علم ہیئت ہے جو وقت کے لیے. اسی لیے یہ منع نہیں کیا جاتا کہ آپ عصری علوم مت سکھائیے, آپ سکھائیے, لیکن اکبر الہ آبادی کا وہ شعر سامنے رکھیے. اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چر پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو یہ بچے نہ بھولیں. اسی لیے شعبہ عصری قائم کیا تھا مولانا ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بچے عصری علوم حاصل کر رہے ہیں یہ فرض کفایت سے فرض عین کی تکمیل ہونا چاہیے. اور اس شعبے کے جو کچھ بھی ثمرات ہیں, جو نتائج ہیں, جو پازیٹو ریزلٹس ہیں, میں 2 مثالیں بتلا کر بات کو ختم کروں گا. اس شعبے کے ایک طالب علم جو عارف کالونی میں رہتے ہیں اور اب وہ امریکہ میں انجینئر بن کر وہاں امریکہ چلے گئے. انہوں نے شعبہ عصری میں حفظ مکمل کیا اور وہ امریکہ میں چلے گئے. تو انہوں نے یہاں پر چند مہینے پہلے آئے تھے, یہ کہا کہ مولانا الحمدللہ میں ایک بڑی کمپنی میں انجینئر ہوں, جاب کر رہا ہوں امریکہ میں, لیکن رمضان میں میں قرآن سناتا ہوں. امریکہ میں شعبہ عصری کا ایک حافظ طالب علم امریکہ میں وہاں پر تراویح سنا رہا ہے. اسی طرح سے ایک طالب علم ابھی رمضان سے پہلے 10 اسٹیٹس میں ایک مقابلہ ہوا قرآن کا حیدرآباد میں, اور اس شعبے کے ایک جو طالب علم جو انجینئر بن چکے ہیں, حفظ مکمل کیا تھا, انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ طالب علم پورے تمام طلباء میں نمبر 1 اور ٹاپ سے وہ کامیاب ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس کو اپنے آفس میں بلا کر اس کی گل پوشی بھی کی. بیابانی خاندان تعلق رکھتا ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اس شعبے کے الحمدللہ بڑے اچھے نتائج ہیں, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ بچے یہ پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. بس یہ کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں. بس میری دعا یہی ہے کہ یہ طلبہ جو آج یہاں پر یہ دین کے داعی بنے اور یہ اسلام کے سپاہی بنے, جب وہ ڈاکٹر انجینئر بنیں گے اور حافظ قرآن بھی بنیں گے تو یقیناً ایک ہاتھ میں یہ دین کا لڈو اور ایک ہاتھ میں دنیا کا لڈو, ایک ہاتھ میں آخرت کا لڈو, اور جب دونوں ہاتھ میں ہوگا لڈو تو یقیناً خوش نصیب ہوگا وہ گڈو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے پرنسپل مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا محترم اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مولانا
عبدالقدیر مدنی صاحب، مولانا شیخ علیم الدین صاحب، سیکریٹری مجلس عاملہ مولانا محمد رضوان خان صاحب، مفتی انیس الرحمان صاحب، اور شعبہ اسری کے روح رواں اور نگران اعلیٰ جناب حافظ فضل رحیم صاحب اور ان کے رفقائے گرامی، اور خاص طور سے وہ ناظرین کرام اور وہ شرکائے کوئز جو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن اندازی کی جائے، اور ہماری بہت سی بہنوں نے، بیٹیوں نے اور بچوں نے، لوگوں نے اس میں کوئز میں حصہ لیا ہے۔ اصل میں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو قرآن سے جوڑ دیں، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا پیغام ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ھدی للناس، وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے انسانوں، میں تمام انسانوں کے جانب آپ سب کے جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور راتوں کو اٹھ کر جو روتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، رات بھر روتے رہے یہ آیت پڑھ کر، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عزیز الرحیم۔ تو بھائیو، پوری رات آپ نے یہ آیت پڑھی اور روتے رہے۔ قرآن نے کہا لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ اپنے آپ کو جو ہے تو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ ان کے لیے تڑپ رہے تھے، آپ ہر انسان کے لیے تڑپتے تھے کہ وہ نرک میں نہ جائے، ہر انسان سورگ میں جائے، ہر انسان جنت میں جائے۔ آج مجھے بڑی مسرت و خوشی ہے کہ یہ آن لائن ہمارا قرآن کو اس کا پروگرام صرف ہمارے مسلمان بہنیں اور بھائی نہیں بلکہ تمام لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور ایسے پروگرام ہو۔ یہ ہم نے اس دولت کو، سرمایہ کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کے اندر، خاص طور سے کہ جو کام ہمارے اکابر نے، اولیاء کرام نے، 1400 اولیاء کرام نے کیا تھا کہ برادران وطن سے ایسی محبت، پریم، اخلاق سے، کردار سے رہے کہ وہ لوگ جو ہے تو ایمان میں داخل ہو کر قرآن کے محافظ بن گئے، اسلام کے محافظ بن گئے۔ آئیے قرآن کریم کے اس کے جو ہے تو انعامات کی تقسیم کے موقع پر ہم عہد کریں کہ قرآن کریم کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ جب تک ہم دنیا میں قرآن کریم کو سینے سے لگائے تھے، جب تک عزت اور ہمارا روب، ہمارا دبدبہ، ہم سے ساری دنیا محبت کرتی تھی، اور ہم کثرت کے باوجود جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم زوال پذیر ہوتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وقت کم ہے، میں قرآن کے جو حقوق ہے وہ اگر ادا کرے تو پوری کائنات میں اس کا فیض پہنچے گا۔ ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، مخارج کی
صحت کے ساتھ پڑھا جائے اور تلاوت کا روز اہتمام کرے مسلمان، صرف کسی کی موت پر یا قرآن خوانی پر یا دکان کے افتتاح پر نہیں، یہ روز پڑھنے کی کتاب ہے، مقاصد نبوت میں سے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں بتایا گیا کہ مقاصد نبوت روزانہ ہر مسلمان بھائی اور بہن سے درخواست ہے کہ وہ پاؤ پارا روز پڑھے اور ایک آیت کا ترجمہ معلوم کرے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے کیسے؟ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو برادران وطن تک اور سارے انسانوں تک اس کو پہنچانے کا بیڑا اٹھائے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب۔ 60% تقریباً 1200 خواتین نے حصہ لیا ہے اس کوئز میں، 1985 جو ہے تو شرکاء ہے اس کے اندر، تو عورتوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام میں لیڈیز فرسٹ ہے۔ ایمان لانے والا پہلے کوئی مرد نہیں تھا، پہلے عورت نے ایمان لایا۔ وہی کی کلمات اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ آپ نے پہلے کسی مرد کو نہیں سنائے، یہ کلمات پڑھو، یہ عورت کو سنائے کہ تعلیم کا دور ہے، عورتوں کو بھی پڑھاؤ، لیکن کیسا پڑھاؤ؟ باسم ربک الذی خلق، اس پاک پروردگار کے نام اور احکام کے ساتھ پڑھاؤ جس نے پیدا کی۔ ورنہ بے حیائی اتنی بڑھتے جا رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کے ساتھ سمبند بنا رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس میں مولانا فضل رحیم صاحب نے جو چراغ جلایا ہے قرآن کو اس کا، اور قرآن کے طرف میں سمجھتا ہوں یہ انفرادی اجتماعی کوششیں ناکام نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی۔ ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ نے بڑا فضیلت عطا کی۔ سب سے پہلے قرآن کی اقرا کی آیت عورت کو سنائی گئی، ایمان عورت نے لایا، مال عورت نے سب سے پہلے خرچ، حضرت ابوبکر سے پہلے حضرت خدیجہ نے مال خرچ کیا۔ چھوڑو مال کی بات، جان کا نذرانہ بھی، جام شہادت بھی پہلے کسی مرد نے حاصل کی، یہ سعادت بھی عورتوں کے حصے میں آئی۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے صحن میں ابو جہل لعین نے آپ کو بڑے شرمناک اور اذیتناک طریقے سے آپ کے جو ہے تو بطن مبارک میں برچھا اور نیزہ مارا اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ رونے لگے اور یہ فرمایا اصبروا یا علی یاسر، اے یاسر کے لوگوں اب صبر کرو، اس خاتون، پہلی شہید خاتون کا خون رائے گا نہیں گیا، اور ہزاروں خواتین، لاکھوں انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے جوڑ دے اور قرآن پہ بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شعبہ عصری سے اب تک 52 بچے MBBS ہو کر، ڈاکٹر ہو کر، آرکیٹیکٹ ہو کر، انجینئر ہو کر اور گریجویٹ ہو کر حافظ قرآن ہو گئے۔ ہمارے ریگولر بچوں سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں تمام اسکول کالج پڑھنے والے بچوں سے، ان کے سرپرستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ ایک طرف آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے، ایک طرف حافظ قرآن پڑھے، تو قیامت کے دن جیسے ریان نے ابھی قرآن حفظ کیا ہے، یہ کالج میں پڑھتے ہیں اور فارمیسی کے ڈاکٹر فارمیسی بن رہے ہیں، تو ایسا ہم کو پورے علاقے میں کالج اور اسکول کے بچوں کو ہمارے سے جوڑنا ہے۔ ہمارے بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سال 80 بچوں نے ہمارے پاس 12ویں کا، میٹرک کا اور گریجویشن کا امتحان دیا۔ ادھر کے بچے ادھر آئے، ادھر کے بچے ادھر جائیں، تو یہ جو خلا اور خلیج ہے درمیان کی، وہ ختم ہو جائے گی اور سب مل جل کر دین اسلام کا جو ہے تو علم بردار ہو جائیں گے دین اسلام کے، اور اس کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے سب کو، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ حافظ قرآن کا
اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے، اللہ ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں آخری تیری آیت ہوگی وہ تیرا مرتبہ ہوگا۔ اور فرمایا حافظ قرآن کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے جو آفتاب اور مہتاب، حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج قیامت کے دن پہنائیں گے جو آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اس حافظ کا کیا مرتبہ ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ جب ماں باپ کو یہ مقام، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیم میں ممتاز فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہر بچے کی تمنا یہ ہو کہ تمنا ہے کہ خدمت اسلام کر جائیں، تمنا ہے کہ خدمت اسلام کر جائیں، کچھ ہو سکے تو یہی ایک کام کر جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ہیڈ ماسٹر اور صدر مدرس مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی کے خطاب سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب میں مجلس عاملہ کے سیکریٹری مولانا محمد رضوان خان صاحب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا محترم اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، مولانا شیخ علیم الدین صاحب معتمد تعلیمات، حافظ ذاکر صاحب امام جامع مسجد، اور محترم آن لائن سامعین جو آج ہمارے اس قرآن کوئز میں شریک ہوئے ہیں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے ادارے کی اور اس شعبے کی ایک پہلی اور ابتدائی پہل ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت کوشش کی کہ اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ اور میں جب سے دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ بھئی ہم یہ یعنی جو مثبت بھی ہے اور کچھ تعمیری تنقیدی بھی ہے، تو یقیناً ہم اس کو بھی آئندہ انشاءاللہ دور کریں گے۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے اس بات کے بعد جو ہے قرآن اندازی ہے اور انعامات اور جو ہے تقسیم انعامات ہے، لیکن میں ایک دو تین باتیں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل رحیم صاحب جو اس شعبے عصریہ کے ذمہ دار ہیں، جب انہوں نے اس آئیڈیا کو لے کر ہمارے پاس آئے تو یقیناً یہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، ایک نیا ایک نظام تھا کہ اب اس کو ہم کیسے کریں، اور حالات کے حساب سے دیگر اسکولوں کالجوں وغیرہ میں تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن دینی مدرسے میں ہم اس کو کیسے لے کر آئیں اور کیسے اس کی پہل کریں۔ الحمدللہ یہ کامیاب پہل رہی، اور ایک ابتدا بھی قرآن کوئز سے ہوئی، اور قرآن کوئز سے ہم نے اس کی شروعات کی۔ آج الحمدللہ ہم نے ہمارے بڑے اور ہمارے اساتذہ اور تمام ہی ذمہ داروں کی اس موضوع پر بات سنی، اور تقریباً ہر وہ ایک بات آ گئی جو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی بات بچی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ وقتی معاملہ نہیں تھا کہ بھئی ایک فلاں وقت میں ایک قرآن کوئز منعقد کیا گیا اور ایک وقت کے بعد ایک تقسیمی انعامات کا جلسہ رکھا گیا، اور جو فرسٹ آیا قرآن میں جن کا نام آیا ان کو انعامات مل گئے، اور جو قرآن میں نام نہیں آئے وہ بھی مایوس نہ ہو کہ بھئی ہمارا نام نہیں آیا یا ہم کو اس کا انعام نہیں ملا۔ اس کے لیے ای سرٹیفکیٹس اور دیگر ساری چیزیں شعبے کے ذمہ داروں نے کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وقتی طور پر اور بس ایک 10-20 دن اور 50 دن کا جو ایک پروگرام چلا اسی کے حد تک ہم اس سے جڑے رہیں۔ یہ ادارہ محتاج تعارف نہیں ہے، یہ شعبہ محتاج تعارف نہیں ہے کہ یہاں سے کئی ہزار بچے فارغ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن کیا ہے
قرآن کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کا موضوع کیا ہے. ہم جو ہے ایک سوالیہ پرچے کو ہم نے پر کر دیا اور ہم نے اس میں سمجھ گئے کہ بھئی یہ ہو گیا، لیکن ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے کہ بھئی ہم سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم کو اللہ کی یہ آیتیں کیا بتا رہی ہے، اور ہم اللہ کی آیتوں اور نشانیوں سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے، ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے اس کو جزدانوں میں اور بالکل جو گھروں کی سب سے اونچی چھت اور جو چھجے ہوتے ہیں اس پر ہم نے رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ بہت بابرکت کتاب ہے اور اس کو ہم نے اوپر رکھ دیا. ہم اس کو گھروں میں اس کا تلاوت نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے گھروں میں تلاوت کا معمول نہیں رہا. ہم جو ہے فضول اور لغویات میں لگے ہوئے. ہمارے پاس ہم اذان ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹی وی آن رہتی ہے، آواز شوروں سے چلتا ہے، میچ چلتا ہے، لیکن ہم نماز اور اذان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ قرآن سے متعلق میں نے کچھ چیزیں جو میرے مطالعے میں آئی میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ سب لوگ اس میں جو ہے بے چین ہیں کہ جلد سے جلد رزلٹ عام کیا جائے اور اس کے بعد سب فری ہو جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن نہ فلسفہ ہے، نہ جیولوجی ہے، نہ فزکس ہے. قرآن کا موضوع ہے انسان اور انسان کی ہدایت. اگر ہم جو ہے اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی اس میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی آپ کو قرآن اتارا گیا کہ اب آپ کو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کیجئے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیاوی علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں. جیسے آپ حرام اور حلال میں تمیز کرتے ہیں ایسے دینی اور اصلی میں بھی کرنا ہے. آپ کو دونوں تعلیم پیرالل نظام آپ کو چلانے کی ضرورت ہے. آپ یعنی دونوں تعلیم اور دینی اور عصری تعلیم کو حاصل کیجئے. آپ بہترین ڈاکٹر بنیے، بہترین انجینئر بنیے، بہترین آرکیٹیکٹ بنیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. آپ اگر اس کی طرف ہم نئی نسل اور بچوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے بچے دین سے دور ہوتے چلے جائیں. میں نے کئی صورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے میں نے اس کو کہ کیسے یہ انسان کے لیے ہدایت ہے میں نے وہ آیتوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے اور اس ایک جگہ میں نے کئی ساری چیزیں نوٹ کر بھی لایا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین ھدی للناس. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ھدی و رحمۃ للمؤمنین. سورہ رحمان میں فرما رہا ہے ھدی و رحمۃ للمحسنین. سورہ بقرہ اور نمل میں فرما رہا ہے ھدی و بشریٰ للمؤمنین. سورہ آل عمران میں ھدی و موعظۃ للمتقین. اور اسی طرح الہدیٰ 3 مرتبہ آیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کاملہ ہے، یہ ہدایت ابدی ہے، ہدایت تامہ ہے کہ ہم سورہ نجم میں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ، سورہ جن میں لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. قرآن کا موضوع جو ہے ہدایت ہے کہ ہم جو ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس میں ہمارے سابقین کا بھی ذکر ہے، ان کے واقعات بھی ہے، اور ہمارے لیے آنے والے دنیا میں آگے جو بھی فتنے ہیں اس کا حل بھی اس قرآن میں موجود ہے. لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جہاں اختلافی مسئلے مسائل ہوں وہاں علماء سے رجوع ہوں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں. ہم جو ہے مل کر اور اتحاد کے ساتھ کام کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آیا ہے قرآن میں کہ اگر ہم نے جو سابقہ قومیں جو گزری ہیں جن میں توریت اور دیگر کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، انہوں نے جو اس میں سے اصلی اور مواد تھا جو ان کا فائدہ مند تھا اس کو لے لیا اور بعد میں اس کو یعنی عملاً جھٹلانے لگے. زبان سے نہیں کہا کہ ہم اس کو جھٹلا رہے لیکن عملاً جھٹلائیں. اس کے اگر ہم تعلیمات اس کی حرام کردہ چیزوں کو ہم ہماری زندگی میں سے نہیں ہٹائیں گے تو ہم مطلب جو قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کی جو تعلیمات ہے جس کو قرآن نے حرام کہا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں. ہم یہ نہیں کہ بھئی جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہم لے لیں اور آج ہمارے جو جس سے تھوڑا سا وہ ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے چلیں گے. بالکل نہیں.
بالکل ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. ہم یعنی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن علمہ. تو ہم جو ہے قرآن جو اس کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ تم میں بہتر ہے. تو ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو جو ہے ہم دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور ان کو بتائیں، اور خاص کر کے حرام اور حلال کی تمیز کیجئے، دینی اور دنیاوی کی تفریق یعنی فرق مت کیجئے آپ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ پوری طریقے سے قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو امام بنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے آپ اور ہم، تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہم ایک جگہ جمع ہو رہے، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہم نے اس کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو اس کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے اور اس کو ہمارے ہر گھر میں عام کرنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ جتنا پڑھیں گے یہ اتنا کھلتا چلا جائے گا. اس کے لیے وسعت ذہن ہونا ضروری ہے، اور آپ اس کے لیے منطق پڑھیے، دیگر کئی ساری چیزیں وہ پڑھیے، لیکن اس کے علوم، یہ قرآن جب نازل ہوا تو یہ کوئی ایسے عام لوگوں پر نازل ہوا جن کو کچھ پتہ نہیں تھا. وہ ان کی زبان عربی تھی لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس علم بالکل نہیں تھا. وہ خالی ان کی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا. تو اس کے بعد ان سے کہا کہ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو. اس کے بعد پھر باقی کے 16 علوم اور جو ہے وہ سب بعد میں آئے، جس کا نظام سب بعد میں بنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے، ہم مفسر قرآن ہو جائے. اور اگر ہمارے اندر دنیا کی چاہت اور دنیا کا جو ہے مال کی محبت ہمارے اندر ہے تو ہم قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. اور یقین جانیے اگر جو قرآن کو پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو جب کسی کے اندر قرآن سرایت کر جائے گا تو وہ ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. تو میں اس شعبے کے ذمہ دار ہمارے اساتذہ اور ہمارے ذمہ داران اور انتظامیہ کو تمام ہی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کا اور اس آن لائن نظام کی پہل کی، اور اس میں جو بھی کمی بیشی رہی انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو اور مزید صحیح کریں گے. اور آپ تمام کا شکریہ جو اس میں جڑے، اور آپ تمام قابل مبارکباد ہے. میں بس اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات، اب آپ اپنے دلوں کو تھام لیجئے، جس گھڑی کا انتظار تھا اب وہ آ چکی ہے. کچھ باتیں آپ نوٹ کر لیں اور ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ اس آن لائن قرآن کوئز کمپٹیشن اور مقابلے میں 1984 افراد نے شرکت کی تھی، جس میں سے 601 افراد وہ تھے جنہوں نے تمام جوابات صحیح دیے اور 100% نمرات حاصل کیے. ان 100% نمرات حاصل کرنے والے شرکاء میں ابھی قرآن اندازی ہوگی، اور انہی میں انعام اول، انعام دوم اور انعام سوم تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح آپ کو جس کمیونٹی سے آپ جڑے ہوئے ہیں اسی پر ان 601 افراد کا ای سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جائے گا. آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح تمام شرکاء نے کتنے صحیح جوابات دیے اور کتنے جوابات ان کے غلط رہے وہ نتیجہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک گزارش یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس یوٹیوب چینل پر آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اسے آل کر دیں، تاکہ مستقبل میں اور فیوچر میں اسی طرح کے کوئز ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کی اطلاع آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ الحمدللہ اس کوئز میں مدارس، مکاتب اور اسکول و کالجز کے ٹیچرز، پروفیسرز اور پرنسپل حضرات، خواتین اور بہت سے لوگوں نے شرکت کی ہے، اور الحمدللہ 60% خواتین نے اس میں شرکت کی ہے، جن کے درمیان
آج یہاں پر انعامات تقسیم کیے جانے ہیں۔ سب سے پہلے انعام سوم کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ 20 خوش نصیب افراد جنہیں انعام سوم سے نوازا جائے گا، ہر ایک کو 5000 روپے نقد کا انعام دیا جائے گا۔ جس کا بھی نام آ جائے وہ سب سے پہلے اپنا نام اور اپنے والد کا نام اور جس واٹس ایپ نمبر سے آپ کمیونٹی سے جڑے تھے اس نمبر سے آپ کمیونٹی کے ایڈمن حافظ فضل رحیم صاحب کے نمبر پر پوری ڈیٹیل بھیج دے اور اس کے بعد آپ کی رقم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے امام جامع مسجد حافظ محمد ذاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب تشریف لائے اور اس پوٹ میں سے 10 پرچیاں نکالیں۔ یہ جو 10 پرچیاں نکالی جائیں گی یہ انعام سوم کے حقدار ہوں گے، 3rd پرائز۔ اس پوٹ سے حافظ صاحب 10 پرچیاں نکالیں گے۔ انعام سوم کے لیے لکی ڈرا کیا جا رہا ہے اور امام جامع مسجد حافظ ذاکر صاحب پرچیاں نکال رہے ہیں۔ انعام سوم میں پہلا نام ہے یونس خان ہاشم خان۔ یونس خان ہاشم خان یہ اپنی پوری ڈیٹیل اپنے واٹس ایپ کے ذریعے کمیونٹی ایڈمن تک پہنچا دیں۔ شیخ فضل عزیز، شیخ فضل رحیم، شیخ فضل عزیز، شیخ فضل رحیم، انعام سوم۔ نوشاد عالم عبد الرزاق، انعام سوم۔ ان 20 شرکاء کو فی فرد 5000 روپے کے انعام سے نوازا جائے گا۔ نوشاد عالم عبد الرزاق۔ طوبہ صدف محمد اکرم احمد، طوبہ صدف محمد اکرم احمد۔ فائزہ ناز ظفر خان، فائزہ ناز ظفر خان، انعام سوم، 3rd پرائز۔ شیخ حارث ظہیر شیخ، شیخ حارث ظہیر شیخ، 3rd پرائز۔ سیدہ بریرہ سید مشتاق الدین، سیدہ بریرہ سید مشتاق الدین۔ مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ انعام سوم کے حقدار عتیق سبحان، عتیق سبحان۔ شیخ انصار شیخ شبیر احمد، شیخ انصار شیخ شبیر احمد۔
انعام سوم کے 10ویں نمبر پر حقدار ہے نیلوفر قادر. نیلوفر قادر. اب میں مولانا محمد رضوان خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پوٹ سے 10 پرچیاں نکالے. یہ 10 پرچیاں بھی انعام سوم کی حقدار ہوں گی. ناظرین جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پرچی کو نیچے کی جانب سے فولڈ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں واٹس ایپ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے پرچی کو نیچے کی جانب سے موڑا جا رہا ہے. منزہ رفیق پٹیل. منزہ رفیق پٹیل 11واں انعام نمبر 11 پر یہ انعام سوم کے حقدار رہیں گے. عطوفہ خان رؤوف خان. عطوفہ خان رؤوف خان. نور الزہا عبد العظیم. نور الزہا عبد العظیم. یسرا ایوب خان. یسرا ایوب خان. حذیفہ جاوید. حذیفہ جاوید. جن شرکاء کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ اپنی ڈیٹیل کمیونٹی ایڈمن کے پاس سینڈ کر دیں. شیخ امان احمد. شیخ فصیح احمد. شیخ امان احمد. شیخ فصیح احمد. عائشہ زیتون عبد الرفیق. عائشہ زیتون عبد الرفیق. نسیم عبد الواحد ہیرولی. نسیم عبد الواحد ہیرولی انعام سوم کے حقدار. منال طارق بادام. طارق سید بادام. منال طارق بادام. اور یہ انعام سوم کی آخری پرچی جن 20 شرکاء کو فی فرد 5000 روپے کا انعام دیا جائے گا. 20ویں پرچی رابعہ تنیم محمد شجاع الدین سلیم. رابعہ تنیم محمد شجاع الدین سلیم. یہ وہ 20 خوش نصیب مرد و خواتین ہیں جنہوں نے انعام سوم حاصل کیا ہے. یہ جامعہ حاضر ہو کر جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم حاضر ہو کر اپنے انعامات حاصل کریں گے. منگل کے دن 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم حاضر ہو کر یہ لوگ اپنے انعامات حاصل کر سکیں گے. اب میں مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پوٹ سے ایک پرچی نکالے اور یہ پرچی انعام دوم کی پرچی رہیں گی. انعام دوم کی پرچی رہیں گی. انعام دوم نقد 10,000 روپے اس پرچی میں جس کا نام نکلے گا اس کو دیا جائے گا.
آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے اور آپ منتظر ہے کہ کس کا نام یہاں پر نکلا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا خواتین کے کارنامے بہت ہے اور سب سے پہلے وحی کے الفاظ بھی خواتین کو سنائے گئے ہیں. تو یہ دوسرا انعام بھی ہماری ایک بہن کے نام نکلا ہے جن کا نام ہے عظما سیب زیدی عبدالرب سلام یافعی. عظما سیب زیدی عبدالرب سلام یافعی یہ ہماری بہن انعام دوم کی حقدار قرار پائی ہے. انعام دوم کی رقم نقد 10,000 روپے ہے اور اسی کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. یہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم حاضر ہو کر اپنا انعام حاصل کریں گے. نقد 30,000 روپے انعام اول. قرآن کوئز میں الحمدللہ 610 افراد نے مکمل صحیح جوابات دیے، 100% نمرات انہوں نے حاصل کیے اور انعام سوم اور انعام دوم کا اعلان آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو پرچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انعام اول کے حقدار کی پرچی ہے اور ان کا نام ہے علیم پٹیل رسول پٹیل. علیم پٹیل رسول پٹیل یہ انعام اول کے حقدار قرار پائے ہیں. نقد 30,000 روپے کا انعام انہیں ملتا ہے. یہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم حاضر ہو کر اپنا انعام حاصل کریں گے. علیم پٹیل رسول پٹیل. محترم ناظرین، ہم بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ شروع سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ہمارا تعاون کیا اور اس کوئز کو کامیاب بنانے میں آپ کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. آپ اس کمیونٹی سے جڑے رہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں. آئندہ بھی ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے کوئز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ انعامات سے بھی آپ کو نوازا جائے گا. ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہے تمام ان ناظرین کے اور مرد و خواتین کے جو آن لائن ہم سے جڑے تھے اور آپ ہی حضرات کے کہنے پر آن لائن کا یہ تقسیم انعامات کا جلسہ انعقاد کیا گیا تھا جو اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اخیر میں ہم مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا محترم دعا فرمائیں، اس کے بعد جلسے کا اختتام عمل میں آئے گا. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ مسلمانوں نے عالم کی اور تمام انسانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما. قرآن کریم سے ہم کو تعلق نصیب فرما. قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما. اس ملک میں محبت اور پریم اور بھائی چارگی کو فروغ دینے والی طاقتوں کو ابھار. نفرت کی دیواریں پیدا کرنے والی کھڑے کرنے والی طاقتوں کو اے مولا مسمار فرما. اے مولا ہماری تمام اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. جتنے حرمین شریفین اور شاعر اسلام کی حفاظت فرما. تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. دینی کام کرنے والوں کو اخلاص اور استقامت کی دولت سے سرفراز فرما. اے اللہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اور تمام مدارس کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے مولا کریم شعبہ عصری جامعہ کے اس پروگرام میں جو بچوں نے حصہ لیا ان سب کو بھی اور تمام ان کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما.
یہاں کے اساتذہ اور طلباء کو سب کو جو ہے تو دین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ تمام کا رزلٹ اور اسی طرح ای سرٹیفکیٹ یہ دونوں بھی واٹس ایپ کمیونٹی پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ جن 601 افراد نے صحیح جوابات دیے وہ اپنا ای سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نتیجہ اور رزلٹ بھی آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہماری کمیونٹی سے جڑے رہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس طرح کے پروگرام کو شیئر کرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔